بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا ہوگا؟ وہ کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات پوری ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں، جن کو مشک کے گاڑی اور سموتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر ڈالے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی بندیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر و کرم فرما رہے ہیں۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر دوڑائے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔
یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے رہے، اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی عورت بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا پیے گا، اس کو جنت میں غذائی حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا، سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اس سے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین العقیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی ہی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنت کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی۔ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح جامعہ 6659 جامعہ سے ہی کہا ہے، اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لبریزیں استعمال ہوا ہے، جیسا وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، یہ سارا عمر حلقہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا لڑکا یا لڑکی جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کریں
اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔